پہلے مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھ، جدھر میرا منہ ہے، یہ مشرق ہے، ساڈا ابھار والا پاس ہے، مشرق ہے۔ اس زمانے میں جب مسلمان مکہ پاک میں جب پہلی دفعہ نماز فرض ہوئی، حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا حضور نماز کیسے پڑھیں؟ کیف نصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نماز کیسے پڑھیں؟ آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور کی اداؤں کا نام نماز ہے۔ پڑھتے جاؤ، پڑھتے گئے۔ منہ کدھر کریں؟ بیت المقدس کی طرف۔ عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بیت المقدس، یہ لفظ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ 18 مہینے گزر گئے، کتنے؟ 16 17 18 مہینے گزر گئے۔ مسلمان مائگریٹ کر گئے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ گئے تو اب یوں سمجھیں کہ جغرافی اعتبار سے جو مدینہ گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جو گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، جو رہتے ہیں حاجی صاحب اندازہ ہوگا آپ کو۔ اب جغرافیائی اعتبار سے آپ اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں تو مسجد اقصیٰ مشرق میں آتی ہے۔ تو یہودیوں نے تانے دیے، کہتے ہیں دیکھو جی نقاب ہی اپنا نہیں، چونکہ اس زمانے میں بھی یہودیوں کا بیت المقدس پہ قبضہ جیسے آج ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، تانا دیا کہ مسلمانوں کا تو اپنا قبلہ ہے ہی نہیں۔ دوران نماز پیشی یا ظہر یا عصر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 رکعتیں رہتی ہیں۔ دوران نماز حضور علیہ السلام کو خیال آیا کیوں نہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ ہونا چاہیے، بیت المقدس کی بجائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت بنا کے اتار دی، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، فرمایا محبوب اب دیکھیں کہ حکم تو یہ آتا نا کہ محبوب قبلہ بدل دیں، رخ انور پھیر دیں۔ ہم آج سے قبلہ بدل رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر اللہ رب العزت نے اصول و بیان دیکھیے، طریقہ بیان دیکھیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اب بار بار آپ کے چہرے انور کا پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ اس رکوع میں آپ پڑھیں نا، اس رکوع کے یہ آیت نمبر 144 ہے سورہ بقرہ کی دوسرا پارہ، سیقول الصفا دوسرا پارہ۔ کئی بار فرمایا وجہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا بات قبلہ کی کرتا، مگر رب ذوالجلال نے بات قبلے بدلنے کی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بار بار حضور کے چہرے انور کا ذکر کیا، چہرے انور کا ذکر کیا۔ اب اس میں 2 طبقات بن گئے، آج بھی موجود 2 طبقات، امت میں 2 طبقات بن گئے۔ کیا؟ کسی کا ذہن اور خیال اور دھیان تھا حضور کے چہرے کی طرف، اور کسی کا دھیان تھا قبلہ خدا کی طرف۔ جن کا دھیان تھا قبلہ خدا کی طرف وہ گمراہ ہو گئے، اور جن کا دھیان تھا رخ مصطفیٰ کی طرف وہی بچ گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں، عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ جن کا دھیان تھا نا کہ پتہ نہیں ابھی تو حکم ہی نہیں آیا، نہ حضور نے اعلان کیا کہ قبلہ بدل گیا ہے، کیا تھا طریقہ؟ کیا تھا؟ دوران نماز حضور علیہ السلام نے پوزیشن چینج کی، نماز ہو رہی ہے۔ مزے کی بات اور کمال بات یہ، لطف کی بات یہ ہے کہ نماز جاری ہے، بولیے نماز جاری ہے۔ کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام دوران نماز 2 فرض پڑھ چکے ہیں، 2 رہتے ہیں، یا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی، اس پہ اختلافات، 2 باتیں۔ ایک طبقے کے مطابق ہے ظہر کی نماز تھی، ایک طبقے کے مطابق عصر کی نماز تھی۔ چاہے ظہر ہو تب بھی مانتے ہیں، عصر ہو تب بھی مانتے ہیں، رکعتیں تو دونوں کی 4 ہوتی ہیں۔ اور دن منگل کا اس پہ اتفاق ہے، دن کس کا تھا؟ اور 15 شعبان تھی، دن منگل کا اور 15 شعبان تھی، یہی مہینہ تھا، 15 شعبان تھی۔ دوران نماز حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ، آپ دیکھیں نا امام ادھر منہ کر کے کھڑا ہو، اور اگر امام نے رخ بدلنا ہو تو خالی تھوڑا دیر رخ نہیں بدلا، بلکہ مکمل طور پہ 180 کا ڈگری تھا، روٹیٹ ہو گئے، بولیے ریوالو ہو گئے۔ کتنے؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز، آپ دیکھیں نا امام تو آگے منہ کر کے کھڑا ہو، اور امام نے اگر ادھر جانا ہے تو پہلے تو مقتدیوں کی طرف منہ کرے گا۔ گل سمجھنے والی بات سمجھیں، ذرا جغرافیائی اعتبار سے بات سمجھیں۔ حضور نے مقتدیوں کی طرف منہ کیا، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی حضور کے لیے راستہ چھوڑ دیا، نماز بھی جاری ہے، حضور کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ حضور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تمام شارحین نے، تمام مفسرین نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور دوران نماز چل پڑے،
حضور دوران نماز چل پڑے، چلتے چلتے مسجد کے اس گونے تک جا پہنچے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، نہیں ہے نام؟ جی ہاں، کیا نام ہے؟ بولیں ادارے، دو قبلوں والی، ذل قبلتین، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک محراب ادھر ہے، ایک محراب ادھر ہے، کیوں؟ وہ حضور کی نعت پڑھ رہی ہے قیامت تک، آپ سمجھ گئے نا؟ یہ ذلکش منظر، یہ حسین منظر اسی مسجد میں پیش آیا تھا، قیامت تک کے لیے ہر کسی کو وہ راہ ہدایت دے رہی ہے۔ حضور ادھر چلے گئے، یوں سمجھیں کہ وہاں سے حضور ادھر آ گئے، اگر ادھر منہ کر کے کھڑے تھے تو حضور وہاں سے۔ اب طریقہ کیا تھا؟ اب سنیں، جو لوگ ادھر منہ کر کے کھڑے تھے نا کہ ابھی تو حکم ہی نہیں آیا، وہ گمراہ ہو گئے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ گمراہ ہو گئے، ان کے لیے بڑی آزمائش، بھئی قبلہ ہی بدلنا تھا، یہ کون سی آزمائش ہے؟ مگر نہیں، رب کعبہ نے فرمایا جو تھے قبلہ خدا کی طرف وہ گمراہ ہو گئے، اور جو تھے رخ مصطفیٰ کی طرف وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ جس طرف سے وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔